تھا 2 جو ہے وہ بیوی کا رکھا ہوا تھا, 3 میں نے اپنے بیٹے کا, اور 4 وہ آپ نے خود نہیں ملانا ہوتا, وہ کوڈز ملانے ہوتے ہیں, اور 4 پہ میں نے اپنے وکیل حافظ طاہر رجوبی صاحب کا رکھا تھا. دن میں یہ سہولت کتنی بار میسر آتی ہے؟ ہفتے میں آپ کو 2 دن دیے جاتے ہیں اور 40 منٹ ہوتے ہیں. آپ 40 منٹ طویل گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن ایک دن میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو وہ 2 دن میں ہی مکمل ہوتی ہے. اور ملاقات کتنے؟ ملاقات ہفتے میں 1 دن, وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا, کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جی ان کا اور ہمارا دن ایک ہی ہوتا تھا. منگل کا روز ہوتا تھا, جمعرات کا ہوتا؟ نہیں, جمعرات. ان کے ہاں 2 دن تھے نا. ہاں, وہ منگل کا ان کے وکلاء کے لیے تھا, فیملی کے لیے ان کا بھی جمعرات کا ہی ہوتا تھا. ٹھیک, تو ایک ہی دن آپ کی اچھا. ویسے ان کو تو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا؟ نہیں, ان کو ملانے کے لیے وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر آفس میں لے کے جاتے ہیں. ظاہر ایکس پرائم منسٹر, انہیں تو پروٹوکول دیا جائے گا. نہیں, لیکن ان کی تو ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو گورنمنٹ تو آپ کو بتا رہی ہے 186 ملاقاتیں ہوئی, وہ ہو چکی نا, وہ ہوئی نا. تو آپ یہ بتائیں کہ اب نہیں ہونے دے رہے تھے, پہلے تو ہوئی ہیں, سینکڑوں ہوئی ہیں. اب نہیں ہو رہی نا؟ ہاں اب نہیں ہو رہی, 4 نومبر کے بعد سے ایک ہوئی ہے صرف, وہ جو ڈاکٹر ہیں عظما تھی ان کی ہوئی ہے. ہاں, ان کی ہمشیرہ. ہاں, اس سے پہلے سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے وکلاء, بلکہ ان کا تو ٹرائل بھی اندر چل رہا ہے. نہیں, اب نہیں ہو رہی, جسٹیفائڈ ہے, نہیں ہو رہی. ملاقات ہونی چاہیے جیل مینول کے مطابق. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ بالکل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر ہماری حکومت تو بیچاری کیا کرے گی اس معاملے میں, یہ تو جیل مینول جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس بندے کی ملاقات کروانی, کس کی نہیں کروانی. یہ سپرنٹینڈنٹ نہیں کرانے دے رہا. جی, یہ اس کا اختیار ہے, یعنی ایز پر لا اس کا ہے. نہیں, وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, یہ تو لادا ٹاپک ہے, یہ انہوں نے کروانی ہوتی ہے. یہ آپ زبردستی کسی کے اوپر انفلوئنس کر کے ملاقات نہیں کروا سکتے. آپ اڈیالہ میں رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو عمران خان کی ملاقات نہیں کرانے دے رہا؟ جیل مینول کے مطابق سپرنٹینڈنٹ ملاقات کروا دیتا ہے, اور اگر جیل مینول کے مطابق ملاقات نہ بنتی ہو تو نہیں کروائے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آئیڈیلی, جی میں آپ کو بتاؤں, جیل مینول میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنی, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں دینی کہ آپ اپنی جیل کو کوئی پولیٹیکل آفس بنا لیں. یعنی میں بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو میری ملاقاتیں بھی بند ہو جانی تھی. تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل آفس بنا لیا تھا. ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو جس قسم کی ٹویٹس آتی تھی یہی بنیاد بنائی ہے نا انہوں نے. وہاں پہ آپ کو ٹویٹ کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں, ہمیں تو نہیں ہے. تو خان صاحب کو تھی؟ نہیں, وہ اپنی سسٹر کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے. لیکن خود تو میرا خیال وہاں پہ موبائل نہیں, کوئی نہیں, بالکل یہ جھوٹ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی اندر کوئی خان صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ناٹ ایٹ آل. موبائل فون کسی کو دے بھی دے, اول تو موبائل آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے جی, نہ اسلحہ لے کے جا سکتے, کوئی سہولت کاری بھی نہیں کر سکتے. یہ جیل کے جو ملازمین ہیں ان کی بھی پوری تلاشی ہوتی ہے چکیوں میں آنے سے پہلے, ورنہ تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو موبائل تو کوئی لے کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو میسج دیں ملاقات کے دوران, میں اپنے وکیل کو میسج دوں کہ میری طرف سے آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغام پھیلا دیں, جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہ روڈ بلاک کرے گا, نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا, نہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, صرف قانوناً اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیم ممبرس کو بھی لوگ اکسا رہے تھے کہ تسی بھی کچھ کرو نا, موب چڑھاؤ تھانے ہوتے. تو میں نے منع کیا تھا کہ حرکت نہیں کرنی. تو اس قسم کا پیغام تو آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہ پیغام بھیجوں کہ جا کے آپ سٹی تھانے کو گھیر لیں اور اس وقت تک نہ نکلیں جب تک مخالفین کے اوپر آپ دفعہ نہ کٹوا لیں, وہ آپ کو لگتا ہے ایسا بھیج رہے ہیں؟ وہ نہیں, اگر اس طرح میں کوئی پیغام دوں تو اس کے بعد میری اگلی جو ملاقات ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جتنے بھی حالات آپ نے جیل کے بتائے ہیں, روٹی مل رہی ہے اور سب چیزیں بہت, یہ میں نے اپنی بتائی ہے, خان صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ ملتی ہے ظاہر ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خان صاحب کو دیا جائے. کیا کیا مل رہا ہے خان صاحب کو؟ خان صاحب کو نٹس ملتے ہیں, اس طریقے سے جوس ملتا ہے ان کو, دیسی گھی کے تڑکے. جب وہ ان کا مشقتی لگاتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی, کیونکہ ان کی چکی اور میری چکی بالکل ساتھ تھے, بیچ میں صرف ایک دیوار تھی, آلموسٹ کوئی 10. اور آپ تو چاہتے ہوں کہ کاش یہ دیوار گر جاتی. نہیں, میں کیوں چاہوں گا, میں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ بھی میں نے زندگی گزارنی ہے. میں جیل کی زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کاٹ رہا تھا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا تھا, میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا تھا, سلام علی یوسف, الحمدللہ. اور میں نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کے اوپر ایک کتاب رکھی تھی, وہ دوبارہ سے پڑھی. سورہ یوسف تو میں نے پڑھ رکھی تھی, پوری سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ ایک عالم دین نے لکھا تھا, 300-400 صفحوں کی کتاب تھی. اور وہ جیل میں بیٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کسی وکھرے جہان میں ہوتے ہیں. اور وہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, لائبریری ہر جگہ موجود ہوتی ہے. آپ کتاب ایک وقت میں ایک ایشو کروائیں گے, 10 دن کے اندر آپ نے واپس کر دی ہے. ٹھیک, تو وہ میں نے ایشو کروائی تھی, تو میں نے پڑھی. دیکھیے علی بھائی, 103 روز آپ رہے ہیں, خان صاحب کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا,
بہت مشکل وقت ہے. 2 سال ایک ایکسٹروورٹ بندے کے وہاں گزارنا 200 سال کے برابر ہے. یہ کہنا آسان ہے. ظاہر خان صاحب تو میری طرح ایک ایکسٹروورٹ بندے, کیونکہ جیل میں ٹائم ہی نہیں گزرتا. آپ کیا کچھ کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, میں گھڑی پہ 9 بجے دیکھتا تھا نا, 2 گھنٹے کے بعد میں ٹائم دیکھتا تھا تو 9:15 ہوئے ہوتے تھے, 11 نہیں بجے ہوتے تھے. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے جیل کی. اور 2 سال جو بندہ اندر رہتا ہے اس کو تو جیل پھر اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتی ہے, انسان پینک کر جاتا ہے. پھر ایسا بندہ جسے پبلک میں رہنے کی عادت ہے, باتیں کرنے کی عادت ہے, اس کی تو مشکل ہو جاتا ہے. مشقتی سے بھی آپ کتنی گفتگو کر لیں گے. مشقتی تو مجھے بھی الاؤ تھا لیکن میں نے نہیں لیا ہوا تھا. میں نے کہا جو جیل کا کھانا آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, انہیں جو فیسلٹیز وہاں پہ ملی ہوئی ہیں وہ ڈیزرو کر, کوئی احسان ان پہ کرنے والی بات نہیں ہے. تو ایکس پرائم منسٹر ہے, 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جیل میں, بہت مشکل ہوتا. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ کیا کریڈٹ؟ آئی مین اتنا مشکل وقت بیئر کر لینا ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور سمجھ آیا تھا. کریڈٹ تو ان کو ملا چاہیے جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ اس اعتبار سے تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے, انہوں نے مشقت کاٹی ہے, ان یوٹیوبرز نے تو نہیں کاٹی جنہوں نے ان کے نام کے اوپر ڈالرز بنائے ہیں. وہ تو اکیلا بندہ جو ہے وہ تکلیف کاٹ رہا ہے. بڑی خوبصورتی سے دونوں طرف کریڈٹ دے دیا. نہ وہ میں نے ازرائے تفنن بات کی. آپ نے کہا اندر رہنے کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں, تو یہ سوال بھی آپ کا مبہم تھا نا. میں نے اندر رکھنے کا کریڈٹ نہیں کہا تھا, اندر رہنے کا کریڈٹ کہا تھا. رکھنے والے تو اندر نہیں رہ رہے نا. نہیں, اندر تو ظاہر ہے داخل کیا جاتا ہے نا, تو پھر بندہ رہتا ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑی دلیری سے کاٹ رہا ہے, فلاں بڑی دلیری سے, اور کیا کرے کوئی بیچارہ. جیل تو کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ فلموں میں ہی, آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی توڑ سکتے ہیں جیل. یہاں تو کوئی جیل نہیں توڑ سکتا, نہ باہر سے کوئی توڑوا کے آزاد کروا سکتا. بہرحال جیل میں جو بندہ ہے وہ اکیلے ہی تکلیف کاٹ رہا ہے. جس طرح ایک بیمار آدمی بیڈ کے اوپر تکلیف اکیلے ہی کاٹتا ہے, ساتھ والے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں. خان صاحب تکلیف میں کوئی شک نہیں اس میں. کیسے محسوس ہوا؟ اس لیے کہ جیل کو میں نے پریکٹیکلی 103 دن میں دیکھا ہے کہ اکیلا بندہ جیل کے اندر ہو. میرے پاس تو پھر بھی 2 ساتھ والی چکیاں تھیں جن سے میں بات کر سکتا تھا. خان صاحب کو تو 6 چکیاں ملی ہوئی ہیں, ان کے پاس تو صرف مشقت ہی ہے ایک. اور اس بیچارے کا بھی کیا لیول ہوگا, وہ ظاہر ہے کھانا پکانے والا ہے. میرے ساتھ تو ایک پروفیسر تھا لٹریچر کا, دوسری طرف ایک بشپ تھا. ہمارے پاس انٹرسٹ کی چیزیں تھیں, ہم کبھی انجیل کو ڈسکس کر لیتے تھے, کبھی نیٹشے کو ڈسکس کر لیتے تھے, کبھی کارل مارکس کو ڈسکس کر لیتے تھے کیونکہ وہ لٹریچر کے بندے تھے, کبھی قرآن ڈسکس ہو جاتا تھا. ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی تھی, گھنٹوں ہوتی تھی. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تھاٹس کو شیئر کرتے تھے, تو ایک بولنے کا موقع مل جاتا تھا. لیکن خان صاحب کے پاس تو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, ان کے لیے مشکل ہے. خان صاحب کو آپ نے غصے میں سنا, کیونکہ ظاہر سن تو سکتے تھے. ہاں جی, کبھی کبھار وہ غصے میں آتے تھے کیونکہ وہ دن میں 2 وقت آتے تھے کھانا کھانے کے لیے, اور بیچ میں صرف ایک دیوار ہے بس. یہ اتنی اونچی دیوار ہے, آلموسٹ 9 سے 10 فٹ کی, اور یہ اوپر سے اوپن ہے اور ان کا بھی اوپن ہے. اور اس دیوار کے جسٹ پیچھے وہ اپنے مشقتی سے کبھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے. 9 بجے ناشتے کے لیے ایگزیکٹ کلاک ٹائم پہ آ جاتے تھے. وہ مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں اس وقت واک کر رہا ہوتا تھا. میں ناشتہ کر لیتا تھا فجر کے بعد, وہ ناشتہ کرتے تھے 9 بجے, اور میں اس کے بعد پھر واک کرتا رہتا تھا. ظاہر ہے اس لیے تو میں نے اپنا وزن جو ہے 88 کلو سے 68 کلو کر لیا. ڈائٹ بھی کنٹرول کی اور 20 کلو کم ہوا ہے, 20 کلو کم کیا. لیکن گھر آ کے 20 دنوں میں دوبارہ سے تقریباً میں نے 6-7 کلو گین کر لیے. نہیں وہ جیل کی مرغیاں آپ کو میسر نہیں تھی گھر میں؟ نہیں, گھر میں تو دیسی گھی کے پراٹھے. اور جیل میں وہ جو جیل کا کھانا تھا وہ آپ تو پروٹین جو ہے اس سے آپ نے کتنا وزن گین کر لینا. میں نے کاربز کم کر دی ہوئی تھی نا, 2 روٹیاں ملتی تھی, میں 1 کھاتا تھا. صبح ویسے ہی آدھا ملتی تھی روٹی, اور دن کے وقت میں نے ریکویسٹ کر کے نا ابلے ہوئے چاول لگوا لیے ہوئے تھے, اور وہ بھی میں آدھی پلیٹ کھاتا تھا. وہ بڑی والی پلیٹ نہیں, چھوٹی والی آدھی پلیٹ, کیونکہ میں انٹینشنلی یہ کر رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ایکسرسائز بھی کر رہے تھے, اور ایکسرسائز میری صرف یہ تھی کہ میں واک کرتا تھا, اور مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اب جیل میں بیمار نہیں ہونا. اور دیکھیں اللہ کی قدرت, 103 دنوں میں ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا, ایک دفعہ بھی پیٹ لوز نہیں ہوا, ایک دفعہ بھی میری نیند ڈسٹرب نہیں ہوئی, ایک دفعہ مجھے بخار نہیں ہوا, بیمار نہیں ہوا. ہاں الحمدللہ, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے بڑی بات, میں تقریباً 8 ساڑھے 8 سو جاتا تھا. کیپٹل ٹاک لگا ہوتا تھا, 9 کا خبر نامہ نہیں تھا جیو کا آتا, اور میں سو چکا ہوتا تھا. اور پھر الحمدللہ فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی. آپ 8 ساڑھے 8 سوئیں تو کتنا سوئیں گے, 4 بجے 3:30 بجے اٹھ ہی جائیں گے. اور پھر میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں شاہزیب کا پروگرام دیکھتا تھا صبح 7 سے 8 جو رات والا. ایون دین علی بھائی, جیل از اے جیل. ظاہر ہے اس میں میں آپ کو فضائل نہیں سنا رہا, لوگوں کے ایشوز, لیکن آپ نے اگر جیل گزارنی ہے نا, اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سسٹم میں فٹ کرنا ہے. جو لوگ وہاں 3-4 سال سے رہ رہے ہیں نا,
یقین کریں وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ان کا گھر ہے, لوگوں نے اندر گملے بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنی ٹوائلٹ کی صفائی بھی خود کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ سفیدی بھی خود مارتے ہیں. میرے ساتھ تو خیر ایک آنر والا رشتہ تھا, جو لوگ تھے ساتھ والے مشقتی, تو وہ خود ہی آ جاتے تھے کہ نہیں سر وہ جو بڑا آدمی کو امیر آدمی جاتا ہے ان پرٹیکولر, وہ وہاں پہ تعمیر و مرمت کے کام بھی کرا دیتا ہے. اس کو ٹوری کہتے ہیں, یہ ایک اور ٹرم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوری. ٹوری, یہ پنجابی میں بولا جاتا ہے, اس کی بڑی ٹور ہے. ہاں, تو جیل میں یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں ٹوری ہوتے ہیں. ٹوری وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرا پیمنٹ کر کے نا کچھ فیسلٹیز لے لیتے ہیں. مثلا خان صاحب بھی ٹوری ہیں, انہیں گرم پانی کی ایک لائن ملی ہوئی ہے, لیکن وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں. عام لوگوں نے یہ گرم لائن لینی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے. تو وہ ٹوری جو ہے نا وہ اس طرح کی فیسلٹیز لے لیتے ہیں. آپ نے نہیں سوچا آپ بھی ٹوری بنے؟ مطلب دوسری یہ فیسلٹی میں آپ کو بتاؤں کیا لیتے ہیں, وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمیں پکا ہوا کھانا نہ دیں, آپ نے جو ہمیں گوشت دینا ہے کچا دے دیں, ہم اپنے مشقتی سے اپنی مرضی کا کھانا پکوا لیں گے. وہاں پہ یہ کینٹین سے آپ انڈے منگوا کے ان کو بنوا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی کینٹین اویلیبل ہے, آن لائن پیمنٹ کر کے ہفتے میں 2 دن بندہ آتا ہے. مشقتی جائے گا تو وہ کیفیٹیریا میں بنائے گا یا وہاں کوئی نہیں, ہفتے میں 2 دن آپ کے سیل تک بندہ آئے گا جو آن لائن اس وقت آپ کی بکنگ کرے گا, اور شام کو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ بک کروائیں گے. آپ دودھ منگوا سکتے ہیں پیکٹوں والا, اس طریقے سے سوئیاں منگوا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں. وہاں پہ ریٹ پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ معمول سے. ہاں, معمول سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ شیمپو منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں, صابن منگوا سکتے ہیں, کپڑے دھونے کے لیے الگ سے صابن منگوا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں کینٹین. بالکل صحیح. انڈے لوگ منگواتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنی پروٹینز پوری کرتے ہیں, لیکن وہ آن پیمنٹ ہے. جو جیل کی طرف سے آپ کو کھانا ملنا ہے نا مفت, وہ اسی روٹین کے مطابق ملنا. اچھا, آپ نے نہیں سوچا آپ ٹوری بنے؟ میں جو پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کوئی نہیں, مجھے آلریڈی اتنا اچھا کھانا مل رہا تھا کہ میں تو بڑا خوش تھا, کیونکہ میں گندم کی روٹی کھاتا تھا جو گھر میں مجھے اس طرح اویلیبل نہیں ہے. کچھ کتب رکھوا دیں وہاں, لائبریری کے اپنے ریسرچ پیپرز وہاں پہ رکھوائیں. ہاں نہیں, وہ اس کے لیے پھر ایک اپروول لے کے کرنا پڑتا ہے. آلریڈی بکس اچھی وہاں رکھی ہوئی تھی, میں پڑھتا تھا. اور جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ ہے نا اڈیالہ کے, انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں, کتابوں کا شغف رکھتے ہیں. اس پوسٹ کے اوپر اتنا پڑھا لکھا انسان ہونا, جس کو لٹریچر کے ساتھ بھی دلچسپی ہو, ریلیجن کے ساتھ بھی, ہر فون مولا وہ بنتا ہے. اچھا, وہاں پہ خاص طور پہ ریلیجس کیس کے اندر آپ تھے نا, بڑا سینسٹیو کیس تھا. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کنڈکٹ کیسا تھا؟ میں سٹاف کی بات بھی کر رہا ہوں, میں ساتھیوں کی بات بھی کر رہا ہوں جو امپریزنمنٹ میں تھے. 295C والے تو ظاہر ہے نیچرلی وہ اسی کو بھگت رہے تھے, لیکن بالعموم میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ واک کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, چکی کھلی ہوئی ہے, تو لوگ, پہلی بات ہے مجھے سب جانتے تھے سوشل میڈیا کی وجہ سے. چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں وہاں پہ, چاہے وہ اسسٹنٹ ہوں, چاہے ڈیوٹی پہ لوگ, سب لوگ جانتے تھے, میری تھاٹس سے واقف تھے, میری ویڈیوز سب لوگ دیکھتے تھے, انہیں پتا تھا. اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک غلط مقدمے میں پھنسایا گیا ہے, اور پھر علماء نے میرے حق میں آواز بلند کی, فتوے بھی ہے, سب کو یہ پتا تھا. یہ نہ بھی ہو تب بھی جیل کی پولیس کی ٹریننگ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں آیا ہے, آپ نے اس کو ہیومن ڈگنیٹی میں ٹریٹمنٹ اس کی اسی طریقے سے کرنی ہے, اور اتنی پازیٹیو انداز میں وہ کرتے ہیں, کوئی نیگیٹو بیہیویئر نہیں ہوتا. اور باقی یہ جو توہین مذہب کے لوگ ہیں یہ الگ ہوتے ہیں, وہاں سارے توہین مذہب کے ہوتے ہیں, سارے بیچارے دکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ایک دوسرے سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ سب پہ الزامات لگے ہوئے ہیں. ہاں, سب کا غم رہے. باہر کے لوگ وہ بھی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے, یہ جراثیم ان میں سے نکلے ہوتے ہیں, ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے, اور پھر یہ اندر کچھ لے کے تو جاتے ہی نہیں, کچھ کوئی کر بھی نہیں سکتا, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. آف دی کیمرہ بتا رہے تھے خواتین کا ایشو ہے, بچوں کا, خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں, ان کا وہاں بڑا پرابلم ہے. کیا ہے پرابلم؟ یہ ہے کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی والدہ